ورقہ بن نوفل سے انہوں نے ان کا نکاح کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خدیجہ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نکاح کی کئی وجوہات تھیں جو ظاہری وجوہات ہیں۔ اصل وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا اس عمل کے لیے، اس جوڑ کے لیے۔ جو ظاہری وجوہات تھیں اس میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قریش کے مختلف لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قسم پرسی کی حالت میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ چچا نے تربیت کی اور چچا کی مال پہ جو قریش کے سردار تھے انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا، ٹین ایج گزاری، اور بعد میں ایک بلینر حضرت خدیجہ سے شادی ہو کی، اینڈ دیٹس اٹ، اٹ واز ناٹ لائک دس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل، بہت غربت میں ٹائم گزارا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے لڑکپن میں، نوجوانی میں چند درہم کے بدلے میں نے قریش کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد پاک ہے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں قریش کے نوجوان بغیر نکاح کے ایک خاتون کو، دو خاتون کو بغیر کسی نکاح کے ایک دو راتوں کے لیے اپنے پاس ٹھہرایا کرتے تھے، اور غیر ازدواجی تعلق، بغیر کسی نکاح کے ازدواجی تعلق رکھا کرتے تھے، میں اس زمانے میں ان نوجوانوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند درہم کے بدلے۔ شروع میں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، اس میں درمیان میں ابو طالب کے ساتھ انہوں نے کچھ سفر بھی تجارت کے کیے ہیں۔ تجارت کے سفروں میں بعد میں انہوں نے درمیان میں ایک مختصر عرصہ تھا جس میں انہوں نے تجارت کے سفر چھوڑ دیے، انہوں نے بکریاں چرانا بھی چھوڑ دی۔ انہوں نے صرف جو حالہ تھیں حضرت خدیجہ کی بہن، ان کے اونٹوں کی ریوڑ بہت بڑے تھے، ان کے اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کو اسپیشل وہاں سے اچھی منفعت ان کو مل جایا کرتی تھی، جو کہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ شی واز آلسو بلینئر۔ یہ ان کا تعلق حضرت حالہ کے ساتھ اس طرح جنریٹ ہوا، اس تجارت کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالہ کے اونٹ چرانے سٹارٹ کیے اور ساتھ انہوں نے قریش کے کچھ تجارتی سفر بھی کیے تھے، جب ان سفروں کی روداد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس میں صداقت اور امانت کا تذکرہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کے سامنے کچھ لوگوں نے کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بروایا اور انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں گے تو میں آپ کو جو میں پرائس، جو میں پروفیٹیبلٹی باقی لوگوں کو دیتی ہوں، آپ کو میں اس سے ڈبل دوں گی۔ اینڈ شی ڈکلیئرڈ 1 camel فار ایوری ٹرپ، ایک پورا اونٹ ان کو دیا جاتا تھا ہر ٹرپ کے بدلے۔ یہ ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ طے پایا، اور جو ان کے سفر انہوں نے تجارتی سفر ایز اے بزنس مینیجر کیے ٹورڈز سیریا، ٹورڈز یمن، ٹورڈز بصرہ، ان میں ان کے غلام میسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ جو ان کا فیمس سفر ایک بصرہ کی طرف ہوا، شام کی طرف، ایک بصرہ ہے ایک بصرہ ہے۔ بصرہ از ٹورڈ دس سائڈ اینڈ بصرہ از ٹورڈ ادر سائڈ۔ ان کو آپس میں تھوڑا سا ڈفرینسیشن کلیئر ہونی چاہیے۔ بصرہ الگ شہر ہے، بصرہ الگ شہر۔ بصرہ نیا شہر ہے، بصرہ پرانا شہر ہے۔ تو یہ جو سفر ہوا کرتے تھے، اس میں میسرہ نے آ کے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا کہ یہ بہت زیادہ ایماندار، بہت زیادہ راست کو اور بہت زیادہ وعدہ کا خیال کرنے والے اور مہمان کا اور ساتھی کا خیال کرنے والے، اور ایک بہترین انسان ہیں، ایک بہترین بزنس مینیجر ہیں، ایک بہترین سفر کے ساتھی ہیں، اور ایک بہترین اسسٹنٹ ہیں ان آل سینسز ایز اے ہیومن بینگ۔ ان چیزوں کا حضرت خدیجہ سے تذکرہ ہوا۔ ساتھ ہی حضرت خدیجہ نے خود بھی جب ان کی پروفیٹیبلٹی کو دیکھا تو وہ باقی بزنسز سے بہت زیادہ اس دفعہ نکلی جب انہوں نے ان کے ذریعے سفر کیا، اور ساتھ ان کی مورالٹی کا تذکرہ ہوا۔ اور ساتھ ایک اور واقعہ ہوا کہ حالہ نے کچھ پیسوں کا لین دین تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے لیے تجارتی سفر کیا تھا، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ تو کچھ پیسے رہتے تھے، ان نوجوانوں نے ایک دن کہا کہ ہم جا کے حالہ سے اپنے وہ پیسے جو رہ چکے ہیں، جو انہوں نے ابھی تک نہیں دیے، شاید بھول گئے ہیں، وہ ہم سے واپس لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں، مجھے شرم آتی، میں اس پیسوں کے لیے، اس اپنی رقم کے تقاضے کے لیے جانا مناسب نہیں سمجھتا، مجھے ایک خاتون سے حیا آتی۔ جب اس کا تذکرہ ان کے ساتھ ہوا، جب وہ لوگ گئے اور پتہ لگا، اور حضرت حالہ نے فرمایا کہ وہ 5واں نوجوان محمد بھی آپ کے ساتھ تھا، ان کے بھی کچھ پیسے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ محمد کو ہم نے بتایا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے خاتون سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں کسی خاتون سے اس طرح جا کے اپنے پیسوں کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ دس واز سم تھنگ بیانڈ دیٹ کنونشنل مورالٹی جو اس وقت اس زمانے میں تھی، جس کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے حضرت حالہ کے ذہن میں، ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توقیر و عزت پیدا ہوئی۔ یہی انہوں نے تذکرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا۔ یہ ایک اور ایڈیٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف والا معاملہ حضرت خدیجہ کے سامنے آیا۔ جب یہ معاملات اتنے اکٹھے ہوئے تو حضرت خدیجہ نے حضرت صفیہ جو ان کی بھابھی تھی ان سے مشورہ کیا۔
ان کو بلوایا، ان سے مشورہ کیا کہ کیسے نوجوان ہیں. انہوں نے بھی ان کی تعریف ویسی کی جیسے وہ حقدار تھے، اور یہ ان کی اسیسمنٹ ویلیڈیٹ ہوئی. پھر انہوں نے نفیسہ جو ان کی ایک دوست تھی، سہیلی تھی، ان کو بتایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کا اوپینین چیک کریں. ناٹ فارمل پروپوزل، اٹ واز اوپینین اونلی. فارمل پروپوزل حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ڈائریکٹ خود سامنے بیٹھ کے دی. وی شوڈ بی نوئنگ دس تھنگ. حضرت نفیسہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس، اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا. عرب کلام میں بڑے جامعی تھے، ان کے اندر بہت زیادہ کمپریہنسونیس تھی. دے وڈ ناٹ گیو لانگ اسپیچز، ویری کمپریہنسو ورڈ. ایک تو عربی زبان کا اپنا کمپریہنشن لیول بہت ہائی ہے، اور پھر ان کے الفاظ بڑے نپے تلے ہوتے تھے. انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیسہ نے فرمایا کہ اگر حسن و جمال، سماجی رتبہ اور مال اکٹھے تمہارے پاس اے محمد آئے تو تم کیا کرو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین انسان تھے. انہوں نے فوراً سمجھا اور وہ بولے کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد کی بات کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نفیسہ، وہ قریش کی، مکہ کی مالدار ترین خاتون ہے، اور میں ایک یتیم لڑکا ہوں، ان کو میرے سے کیا لینا دینا. انہوں نے فرمایا حضرت نفیسہ نے کہ تم اس بات کو چھوڑ دو. اگر آپ کو یہ بات درست لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، درست تو ہے یہ، اچھی لگتی ہے، تو باقی مجھ پہ چھوڑ دو. یوں انہوں نے یہ میسج جا کے حضرت خدیجہ کو کنوے کیا کہ میں نے اس طرح بیان کیا، انہوں نے اس طرح مجھے یہ جواب دیا. تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلوایا، اور انہوں نے خود ان کو کنوے کیا اور بتایا کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں، آپ کے اعلیٰ اقدار کی وجہ سے، اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اور آپ کی سچائی کی وجہ سے، اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے. یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس سماجی تعلق کا جو انہوں نے استوار کرنا چاہا، اس کے بارے میں جو ان کا پروپوزل تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یوں ان کے درمیان میں شادی کا معاملہ طے پا گیا. حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اوقیہ سونا دیا، اور 2 اوقیہ کے برابر سونا دیا، اور اس میں سے انہوں نے بتایا کہ اس میں سے ایک بھیڑ خرید کے لائیں ذبح کرنے کے لیے، اور کپڑے لے کے، اور کچھ اور چیزوں کا بتایا کہ یہ لے کے آ جائیں. 2 اوقیہ سونا، if I calculate today، یہ تقریباً 1.5 ملین روپیز سے زیادہ بنتا ہے، 14-15 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم بنتی ہے. یہ انہوں نے شادی کا خرچہ خود دیا، چونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے.